جنہیں محبت کا ذائقہ چکھا ہے وہ شعر مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں. آ تجھے میں عشق کا آزار دوں، کہ عشق میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی مٹھاس میں، اس کی آگ میں، اس کی جلن میں، وہ سوز جو ہوتا ہے. آ تجھے میں عشق کا آزار دوں، آ تجھے میں صلی علی کا ہار دوں. ساقیا جو مزہ دیکھا، ساقیا جو مزہ دیکھا، عشق بازی میں، ہاں عشق بازی میں، عشق بازی میں مزہ دیکھا. کوئی بات تو ہے. قرآن کریم، قرآن عزیز، والذین آمنوا، یہ آیتیں قرآن کی اشد حبا للہ، ان کو خدا کی بڑی زبردست محبت ہوتی ہے. اور پھر امتحانوں میں پتہ چلتا ہے، جہاد میں، اس میں کیسی قربانیاں دیں. اور واقعات سناؤں تو پھر کتنا وقت چاہیے، اور میں بیمار بھی ہوں. اور خدا کی محبت کے بعد اگر کسی کی محبت زیادہ ہو ماں باپ سے، سب سے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو وہ کہاں سے لاؤ گے، کیسے لاؤ گے؟ یہی اذکار وغیرہ میں دلچسپی لینا اس میں. اور دوسرا اس کا طریقہ کہ اگر ایسا شیخ مل گیا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے اور واقع حقیقت ہے، اس سے دل لگ گیا، وہ تمہارے دل کو جلا ڈالے گا. اللہ اللہ کسی سے بات کرو گے، دوستی ہوگی، تمہاری طرف دیکھتا رہے گا. اصل تمہارے دل ہے. اس سے اور آسان ہو جاتا ہے. پھر ہر چیز میں تیزی آتی ہے، ہر چیز میں دلچسپی آتی ہے جو خدا رسول کی محبت والی ہوتی ہے. تسبیح اچھی لگتی ہے، نیت اچھی لگتی ہے، پھر قرآن پڑھے تو اچھا لگتا ہے. آقا جی نے کہا لیس الخبر ہو کل مشاہدہ، خبر اور مشاہدہ ایک چیز نہیں ہوتی. ایک چیز کی تم کو معلومات ہے، ایک چیز کا ذائقہ تمہارے پاس ہے، اس کی کیفیت تمہارے پاس، تو فرق ہوگا. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا شیخ سے زبردست محبت کرے، فنا فی شیخ. اگر ایسے کیا تو آقا جی کی نورانی صورت اس کے دل کے شیشے میں اترنی شروع ہو جائے گی، پھر شیخ سے محبت اور قدر زیادہ.